الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے پروگرام کا عنوان ہے طمع اور شہوت۔ یہ ایک مہلک بیماری ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے۔ باطنی بیماریوں میں جو ہے طمع کہتے ہیں، لالچ کو حرص بھی کہتے ہیں، اور یہ حرص اور لالچ مختلف چیزوں کی انسان میں ہوتی ہے۔ پہلے وقفے میں ہم حب دنیا کی جو لالچ ہے اس سے متعلق بات کریں گے، دوسرے میں ہم جو ہے کھانے پینے کی جو شہوت ہے اس سے متعلق بات کریں گے، اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ ہم جنسی شہوت سے متعلق بات کریں گے اور اس کی تدارد، ان تمام کے جو ہے حفاظت شریعت میں کیا گائیڈنس ملی، اس سے انشاءاللہ متعلق بات کریں گے۔ دنیا اللہ رب العزت نے امتحان گاہ بنائی ہے، ہم نے اس کو سیرگاہ سمجھ لیا بلکہ چراگاہ بنا لیا۔ ہم نے سمجھا کہ جس طرح جانور اس دنیا میں آتے ہیں، ان کا کام کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور اس دنیا میں کسی دوسرے جانور کی خوراک بن کر چلے جانا، بس شاید یہی ہمارا کام بھی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، جواب دہ ہے یہ اپنے تمام اعمال کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اس کے ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہماری زندگی جانوروں سے مختلف ہونی چاہیے، ہماری کیفیات مختلف ہونی چاہیے، ہماری فکر مختلف ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام، اماں حوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آباد کیا، اور ان کا وہاں سے دنیا میں اترنے کا سبب کیا بنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ جنت میں رہتے تھے اور شیطان کیونکہ انسان کا دشمن ہے، وہ اس چال میں تھا کہ کسی طرح ان سے بات ہو جائے اور میں ان کو ورغلا لوں، ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دوں۔ چنانچہ جیسے ہی اس کو موقع ملا تو اس نے اماں حوا کے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ ہم کسی طرح ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے رہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ کسی کے اچھے گھر ہوتے ہیں، اچھا کاروبار ہوتا ہے، اس کے کاروبار کا ضائع ہونے کا اس کو فکر ہوتی ہے، گھر کہیں بھئی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ پڑے، کوئی ڈسٹرکشن نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سب چیزیں آباد رہیں۔ اسی طرح جنت تو اتنی اعلیٰ جگہ تھی، اماں حوا کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ کسی طرح ہم ہمیشہ یہاں پر ہمیشہ بسے رہیں۔ چنانچہ جب شیطان کو موقع ملا، اس نے اسی طمع اور اسی بات سے فائدہ اٹھایا۔ وَقَاسَمُهَا انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا جو ہے خیر خواہ ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اس میں ہمیشہ رہتے رہو، کبھی بھی یہاں سے جو ہے نکل نہ جاؤ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس پھل کو کھا لو جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس درخت سے تو اللہ نے منع کیا، تو ان کو خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال آیا، لیکن شیطان نے یہ جو ہے ایک حجت بنا کر پیش کر دی کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جس کے پاس تم کھڑے تھے اور اللہ کا حکم آیا تھا، بلکہ یہ تو جو ہے دوسرا درخت ہے، اور جگہ پر ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے جو ہے معاملہ جو ہے خراب ہو گیا اور وہ وسوسے میں شکار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر کوئی ارادہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، بلکہ یہ ایک اتفاقاً نا سمجھداری میں، نا تجربہ کاری میں، یا یوں سمجھیں کہ شیطان کے ورغلانے میں جو ہے یہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس کو بھول کہیں گے، نافرمانی نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ طمع
جو ہے یہ وجہ بنی اس دنیا میں اترنے کی۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب یہ ایک طمع جو ہے وجہ بن سکتی ہے جنت کے چھٹنے کا اور اس دنیا میں آنے کا، تو اسی طرح اگر دنیا میں آ کر ہم دنیا کی طمع میں مصروف ہو گئے تو واپس جنت میں لوٹ کر جانے والی نعمت سے بھی محروم کر سکتی ہے یہ دنیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بندہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا کی مکاریوں سے جو ہے وہ دھیان نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ طمع جو ہے یہ انسان کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جو کنفلکٹ ہوا، اور وہ قابیل چاہتا تھا کسی طرح میں اس لڑکی سے شادی کروں جس کی شادی جو ہے حابیل کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، اور یہ طمع اس کو جو ہے بھائی کے قتل پر اس نے مجبور کر دیا، اور جو ہے آدم علیہ السلام کی نافرمانی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے اس کے اوپر اس وجہ سے جو تکلیف پریشانیاں دنیا اور آخرت کی آئیں، یہ سب اس کے طمع جو ہے اس کی وجہ بن گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی طمع ہوتا ہے انسان گناہوں کے اندر شکار ہو جاتا ہے۔ ایک پرندہ جو ہے وہ جال میں پھنستا ہے دانے کے جو ہے طمع کی وجہ سے کہ مجھے دانہ ملے گا۔ اسی طرح مچھلی شکار ہوتی ہے اور شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ کھانے کو ملے گا۔ شیر کبھی بھی پنجرے میں نہ جاتا، کسی کے ہاتھوں نہ پھنستا اگر اس میں یہ طمع نہ ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی گناہ کبیرہ کبھی نہ کرتا اگر اس کے اندر یہ طمع نہ ہوتا۔ جب یہ طمع ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے بڑے بڑے گناہوں کا شکار کر دیتا ہے۔ ایک کہانی شاید آپ نے بھی بچپن میں سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی۔ وہ کہانی ایک کتے کی ہے جو کسی جگہ سے گزر رہا تھا، اور وہ راستے میں ایک برج آ گئی، اور برج کے نیچے پانی تھا۔ اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، لیکن جب اس نے اس پانی میں جھانک کر دیکھا تو اس کو ایک اور جو ہے اس کتا دکھائی دیا جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اب اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ طمع پیدا ہوا کہ میرے پاس اس کے منہ والا گوشت کا ٹکڑا بھی میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ اس نے بھونکنا شروع کیا، اور جو اس کے اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو بھی وہ گنوا بیٹھا۔ تو معلوم ہوا کہ لالچ جو ہے یہ بری چیز ہے۔ انسان جب لالچ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر نقصان بھی کرتا ہے۔ جیسے اکثر دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ کسینو چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھیلنا شروع کرتے ہیں اس امید سے کہ ہمیں بہت سارا مال مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ اسی طرح لاٹو کے شکار ہو جاتے ہیں، لاٹو کھیلتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دن ایک دم سے امیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ ساری زندگی اپنے پیسے کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہزاروں جو ہے کسینوں میں کمانے والے لاکھوں گوا بیٹھتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ سب چیز کیا ہے؟ طمع ہے جی۔ ہم دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے اس کو رنگین بنایا ہے، سرسبز بنایا ہے، اس کے اندر خوبصورتی کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان اس میں آتا ہے اور آ کے محو ہو جاتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ اگر کسی کشتی میں کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو یا بڑا سوراخ ہو، دونوں اس کشتی کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انسان کے اندر اگر تھوڑا طمع ہو یا زیادہ طمع ہو، اس کا علاج جو ہے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پانی آہستہ آہستہ دنیا کا جو ہے اس کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا اور یہ اس کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ آرزوئیں یہ دنیا جوان کرتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی خواہشات کچھ ہوتی ہیں، جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے خواہشات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جوان ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا خواہشات اس کے دل میں جو ہے مجزن ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس بندے کے آرزوئیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھاپے میں بھی اس کی آرزوئیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے، لیکن جو ہے اس کی آرزوؤں کو جوان رکھتی ہے۔ یہ جو ہے جسم کا بڑھاپا جو ہے
اور اس کا کمزور ہونا یہ اس کو قبر کے قریب کر دیتا ہے اور دنیا کی محبت اس کو پروردگار سے دور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے، یہاں آ کر دھیان سے زندگی گزارنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم نقصان کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ فتنے ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حسین بھی بنایا ہے اور اس کے اندر قسم و قسم کا مال بھی رکھا ہے، سونا اور جو ہے چاندی اور مختلف بہت سارا جو ہے کھیتیاں لہراتی ہوئی، اور اسی طرح حسن و جمال بھی ہے، نظارے بھی ہیں، اور جو ہے اس میں اچھے خوبصورت چہرے بھی ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے فتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے بنائے ہیں۔ بھئی اگر کوئی امتحان ہوگا، ملٹیپل چوائس کوسچن ہوں گے، آپ بتائیں اس کے اندر آپ کو ملتی جلتی چوائسز ملیں گی، لیکن صحیح چوائس کو پک کرنا یہ انسان کا کام ہے کہ تاکہ اس کا پرچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ایسے ہی رینڈملی کوئی چوائسز پک کرے گا تو صاف ظاہر ہے پھر وہ جو ہے غلط کر بیٹھے گا۔ اب دیکھیں دنیا کے حسن و جمال میں اگر آپ دیکھیں خوبصورتی ہے، عورت میں ہے، مرد میں خوبصورتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ظاہری حسن و جمال کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کی اہمیت نہیں ہے۔ کل متاع دنیا قلیل، ساری دنیا کا مال اگر ایک بندے کو بھی مل جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ قلیل ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ بہت عظیم الشان ہے، بہت خوبصورت ہے اور وہاں جانے کے لائق ہے۔ اب دنیا میں جو اللہ نے حسن دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور وہ پہلی مرتبہ جب وہ بکے تو فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ چند کھوٹے سکوں کے عوض وہ بیچ دیے گئے۔ تو اب قیمت جو ہے چند کھوٹے سکے، اتنے حسن و مال، اس سارے حسن کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگایا، اور پوری دنیا کی قیمت اللہ نے کل متاع دنیا قلیل کہہ کے بتایا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ حرص انسان کو بے حال کر دیتا ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ تحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں جو ہے وہ شدید ہونے کی وجہ سے اس کو جمع کرتا رہتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑے خوبصورت انداز سے حکایت بتائی تاکہ انسان جو ہے سمجھے۔ انہوں نے بتایا کہ کتے کے اندر جو ہے 10 صفات ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ اب کتے کے اندر وہ کہتے ہیں قناعت ہوتی ہے، جو مل جاتا ہے جی اس پہ وہ صبر کر لیتا ہے۔ تو یہ قناعت کی جو ہے صابرین والی علامت ہے اس کتے کے اندر، اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی ولی بن جائے گا۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ اس کی دوسری صفت ہے، اور یہ صالحین کی نشانی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ کتا اس پر زور کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا کتا غالب آ جاتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ یہ راضین کی جو ہے علامت ہوتی ہے، راضی رہنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اگر مالک اس کو مارتا ہے تو وہ مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، جٹا رہتا ہے۔ انسان کے اوپر بھی اگر تکلیف پریشانیاں آتی رہیں اور وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ لگا رہے تو یہ صادقین کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اگر مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو باوجود طاقت کے، قوت کے، تو یہ اس پہ جھپٹتا نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مساکین کی یہ علامت ہے اس کے اندر۔ اور جب اسی طرح اگر جو ہے مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ادنا جگہ پر جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اس کو کہیں گے متواضعین کی یہ علامت ہے۔ پھر اگر مالک دوبارہ جو ہے اس بندے کو ٹکڑے ڈال دے، دوبارہ اس کھانے کو کچھ دے دے تو یہ ناراض نہیں ہوتا کہ بھئی پہلے تو آپ نے مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا، اب یہ جو ہے مجھے دوبارہ بلا رہے ہیں تو یہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس کو خاشعین کی علامت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو متوکلین کی علامت کہیں گے۔ رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور جب یہ مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس کو کہیں گے کہ زاہدین کی یہ علامت ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ بھئی اس ساری علامات کے ہوتے ہوئے پھر یہ کتا نجس کیوں ہے؟ یہ جو ہے اس کو کمتر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، جو
اگر یہ منہ لگا دے تو کہتے ہیں کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بری صفت ہے، اور وہ صفت ہے حرص کی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہانی سنی کہ اگر جو ہے ایک ٹکڑا گوشت کا اس کے منہ میں ہے، مگر یہ دوسرے کی بھی تلاش میں ہے کہ وہ بھی کسی طرح مجھے مل جائے، تو بھی قناعت اس کے مد مقابل ہے۔ حرص کا مد مقابل قناعت ہے۔ قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیا مت کماؤ، بھائی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی خوش ہو جاؤ۔ بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمسائے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار میں جو ہے غلط کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اگر یوں زندگی گزاریں گے تو ہم کہیں گے یہ جو ہے قناعت والی زندگی ہے، اور اسی میں اپنا گزر بسر انسان پورا کر لیتا ہے۔ طمع سے متعلق بات چل رہی ہے۔ یہ طمع کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے انداز سے۔ جتنے ہمارے اعضاء ہیں، ہر عضو کے اندر اس کی لالچ ہو سکتی ہے، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، دل کے دھڑکنے کی۔ ہر انداز سے یہ جو ہے طمع انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک طمع ایسا ہے جو آج زیر بحث ہم لا رہے ہیں، وہ ہے آدمی کے میتے کا طمع، یعنی کھانے پینے کا اور زبان کا لذت کا۔ تو یہ ایک عجیب طمع ہے کہ انسان کا معدہ ایک لمٹ رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر اور مزید ڈالا نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مزے مزے کے کھانے کھاؤں، اور جو ہے طرح طرح کے، اور جو ہے بے حد کھاؤں، مزہ آتا ہے۔ اور بعض لوگ اس مزے کو پڑھ جاتے ہیں، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے انسان کھانے کو کھاتا ہے، جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اب جسم کے اندر ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ اب یہ اگر کھانا کھائے گا تو یہ کھانا اس بندے کو کھا جائے گا، یعنی اس بندے کو نقصان دے دے گا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، اور وہ بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جتنا کھانا چاہے ماں دے دیتی ہے۔ تو یہ 40 سال تک کی عمر کا معاملہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل تو 40 سے بھی پہلے سے ہی انسان جو ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہمارے کھانے جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اندر وہ غذائیت ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ فائدہ مند ہوں۔ اس کے اندر اتنے زیادہ پریزرویٹوز ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے فرٹیلائزرز اور اس ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ تمام کھانے جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے دماغ پر ایک غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے، عقل کام ہی نہیں کرتی۔ تو اکثر اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو انسان جو ہے اس پر نیند طاری ہوگی، اور اس کے شہوت کنٹرول میں نہیں ہوگی، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا جو کنٹرول لیول ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بالکل صحت مند جوان آدمی ہے تب بھی اس کو ایفیکٹ ہوگا، اور اگر یہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، تو پھر تو خدا بچائے، کیونکہ اکثر دیکھا کہ شوگر والے جو ہے تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر گرے پڑے ہوتے ہیں، ان کا نہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہ ہی ان کی سوچ کام کرتی ہے۔ تو اگر بھوکے رہیں گے تو عقل مند رہیں گے، جسم لیزی نہیں ہوگا، اور یہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ اور جو ہے صحابہ کرام کے معمول یہ ہوتا تھا، بعض اوقات ایسے دن بھی آتے تھے کہ ان کو پورے دن کے اندر ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک کھجور کے ساتھ وہ دن بھر کی تمام ایکٹیویٹیز کو کر لیا کرتے تھے۔ اگر مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ایک کھجور ملی، کھایا، کافی ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم عادتاً کھاتے ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم نے جو ہے اپنے جو کھانے کے پیٹرن بنائے ہیں، یعنی بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جسم جو ہے اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب وہ اپنے ٹائم پر ڈیمانڈ کرتا ہے، الارم بجتا ہے کہ اتنے بجے دوبارہ کھانا کھانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دن میں صرف 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، باقی تھوڑا سا اگر مجھے بھوک لگی ہے میں کچھ نہ کچھ چکھ لیتا ہوں، لیکن کھانا باقاعدہ طور پر 1 مرتبہ کھاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں
کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم عادتاً کھا رہے ہیں، ضرورت کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کھانے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو یا صحابہ کی جو سنت ہے وہ تو یہ تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ عادتاً کھانا کھائیں۔ آج کل آرٹیکلز ایسے آتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، بھئی صبح کا کھانا بڑا امپورٹنٹ فلاں، یہ بھئی سب چیز کی امپورٹنس ہے، لیکن اگر پیٹ ہی بھرا ہوا ہے، رات کو آپ نے اتنی بڑی دعوت کھائی تھی کہ صبح کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، اب آپ نے ضرور بریک فاسٹ کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ کھانا اس وقت کھائیں جب ضرورت ہے، اور جس کو جب ضرورت ہے اس وقت وہ کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ضرور ہم نے سب نے مل کر ایک دعوت بنانی ہے اور گھر کے اندر بفے لگانا ہے اور بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شیر ایک بڑا طاقتور جانور ہے۔ جو زو کا جو بندے کام کرنے والے تھے، شیر کو خوراک دینے والے تھے، ایک مرتبہ ان سے پوچھنے کا موقع ملا کہ آپ اس شیر کو کتنی مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں؟ تو خیال یہ تھا کہ کم از کم 2 دفعہ تو کھلاتے ہوں گے، لیکن تعجب اس وقت ہوا جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کو ہر 7 دنوں کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ شیر جو اتنا طاقتور جانور ہے وہ ہر 7 دنوں بعد کھانا کھاتا ہے، اور ہم جو اتنے کمزور سے ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور ہم جو ہے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ ایک عیسائی طبیب تھا، وہ ایک مسلمان حاکم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جسم کی حفاظت اور صحت کے لیے کیا لکھا ہے؟ تو جو ہے اس وقت کے جو علماء مجلس میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو، ہے جی، ایکسٹرا نہیں کرو، ویسٹ نہیں کرو، آپ کھائیں پئیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جو اعتدال کے ساتھ کھانا ہے وہ سب چیز کھائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، حلال کھائیں، طیب کھائیں، ہے جی۔ تو اب اس نے ایک اور سوال پوچھ لیا، کہنے لگے کہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو کیا پیغام دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا جب اس نے یہ سوال پوچھا تو وقت کے علماء جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میدے کے اندر آپ کاربوہائیڈریٹ ڈالتے ہیں، پروٹین ڈالتے ہیں، آپ فیٹ ڈالتے ہیں، اور اس ساروں کی اگر ریشو صحیح نہیں ہے، آپ نے ویجیٹیبلز فروٹ وغیرہ نہیں استعمال کیے، پانی نہیں پیا، یعنی میدا آپ یہ دیکھیں کہ سورس ہے جو آپ کی پوری باڈی کے نظام کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے میدے کے اندر کوئی اور اس قسم کی چیزیں جیسے آج کل کے کھانوں میں استعمال ہوتی ہیں، پریزرویٹیوز ہیں، کلرز ہیں، اور جو ہے جو بھی کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں حلال بھی سمجھیں اور حرام چیزیں بھی لوگ کھا لیتے ہیں، تو میدا جو ہے وہ بیماریوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اسی سے ہی پوری باڈی جو ہے نا آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ جو چیز جسم کو دینا نفس کا حق ادا نہ کرنے کے مترادف ہے، یعنی وہ چیز اگر ہم میدے میں ڈال رہے ہیں جو ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، مثلا ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ نمک استعمال کرے جا رہا ہے، ڈائبیٹک ہے اور وہ شوگر کھائے جا رہا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بس کھائیں جی، کچھ نہیں ہوتا، ہماری وجہ سے کھا لیں، کچھ نہیں، بھئی تمہاری وجہ سے تمہارے پیٹ میں ڈالیں گے نہ کہ اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، ہے جی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کریں، اور یہاں جو ہے کسی کے گھر دعوت پہ گئے، انہوں نے جناب ماشاءاللہ ایسی سویٹ ڈش اور ایسی گھی سے جو ہے تر کھانا بنا کے پیش کر دیا، لیں جی کھائیں جی آپ، سبحان اللہ۔ بھئی کیسے کھائیں؟ آپ کی خوشی کے لیے کتنا کھایا جا سکتا ہے، لیکن فورس کیا جاتا ہے، تو بھئی یہ جو ہے نفس کے اگینسٹ ہے، اس کا نقصان ہے۔ جس معدے کو وہی ڈالیں جتنی اس کی ضرورت ہے، جسم کی ڈیمانڈ کے مطابق، کوئی آدمی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے جی، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، بھئی اس کے مطابق وہ کھائے گا، آپ نے دوسرے کی پلیٹ دیکھ کر نہیں کھانا۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یعنی انسان اگر یہ بات سوچ لے کہ اگر میں احتیاط سے کھاؤں گا، احتیاط کی زندگی گزاروں گا، تو مجھے بعد میں علاج نہیں کروانا پڑے گا، تو لہٰذا جو ہے
طبیبوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس پر جو ہے اس طبیب نے بھی یہی بات کہی کہ یہ جو آپ نے باتیں مجھے بتائی ہیں یعنی قرآن اور حدیث کی، اس کے بعد ڈاکٹروں کو مزید کچھ کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی ایک کمپریہنسو گائیڈنس جو ہے ہمیں قرآن اور ہمیں حدیث مبارک سے مل جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا یہ دین ہے، یہ وے آف لائف ہے جو انسان کو جو ہے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب باہر سے آئے اور آ کے وہاں سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی مدینہ منورہ میں تو کوئی اور ڈاکٹر ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہاں تو نو کمپٹیشن، میرا کام خوب چلے گا، لہٰذا یہ وہاں رہنے لگ گیا۔ اس نے اپنا نام بھی مشہور کر دیا، چھوٹی سی بستی تھی، سب کو بتایا کہ جی یہاں پر حکیم صاحب رہتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو بھئی آپ میرے پاس آئیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ حکیم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میں سفر کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آیا اور یہاں آ کے میں بسا تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، لیکن لگتا ہے کہ مسلمان میرے سے علاج نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یعنی ایک قسم کا ریسسٹ ہونے کا شکوہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے غیر مسلمان کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ صرف کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو شدید بھوک ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں کھاتے، اور جب تھوڑی سی بھوک ان کی بھر جاتی ہے تو بس پھر وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو وہ کھانا بند کر دیتے ہیں، تو عادتاً نہیں کھاتے۔ یعنی یہ بات جب اس کو بتائی تو وہ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، مجھے تو یہاں سے موو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک انسان ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا کھاتا تو پھر بیمار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وہ وہاں سے جو ہے اپنا بورا بسترا لپیٹ کے چلا گیا۔ اب یہ جو کھانا کھانے والی بات ہے، اس کو بسیار خوری کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خوب کھانے کا شوقین ہو جاتا ہے، اور یہ بسیار خوری کی جو ہے نا اس کے وجہ سے دل پر ایفیکٹ ہوتا ہے، انسان کا دل میں جو ہے اب غفلت آ جاتی ہے اور عبادت کا ذوق اور شوق نہیں رہتا، اور جو ہے اس وجہ سے صحابہ کرام دھیان کرتے تھے، رات کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں یہ بات کامن ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر بھوک ابھی لگی بھی ہو تو ہم جو ہے بس کر دیں، کھاتے نہ چلے جائیں۔ اب ایک چیز اور بھی یہاں پر میں بتا دوں کہ جتنا انسان کا پیٹ بھرتا چلا جاتا ہے اتنی اس کا طمع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر جو ہے ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ چاہے طمع کسی چیز کا بھی ہو، ہے جی، جنسی طمع ہے، مال پیسے کا طمع ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا پینا رکھا ہوتا ہے اور لوگ اس میں آتے ہیں، گانا بجانا، محفلیں اور کلبز میں لوگوں کا جانا، یہ سب چیزوں کے ساتھ کھانا جو ہے ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اخیر جا کے کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس وجہ سے وہ گناہ کبیروں کا شکار ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے کا احتیاط کرنی چاہیے، کھانے کے اندر جو ہے ہر چیز نہیں کھانی چاہیے، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ حلال کا اہتمام کریں۔ حلال کے اندر ایک چیز ہے کہ حلال جانوروں کا ہونا، یہ ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ اور حرام کھانے جو ہے الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو حرام کھانے کو بھی ہاتھ لگاتے ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدللہ آج بھی اتنی احتیاط پائی جاتی ہے کہ لوگ حرام کھانا اور حرام پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ البتہ جو جانور حلال ہیں ان کو بھی جو ہے پھر ذبیحہ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔
ذبیحہ یوں سمجھیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک پرمیشن ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تمام اپنے جانوروں کے اندر کچھ جانوروں کو کی ہمیں اجازت دی کہ ان کو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، باقیوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح جو جانور جن کی ہمیں اجازت ہے ان میں بھی پھر اس کا طریقہ کار وہ بھی ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اخیر میں الحمدللہ بھی کہیں، تاکہ وہ اندر جائے، آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ نقصان دہ ہو جائے۔ اور پھر اس کی اماؤنٹ کو بھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کنٹرول میں رکھیں کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ عادتاً بس کھایا جا رہا ہے یا زبان کے مزے کی وجہ سے کھایا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی بلا وجہ ہے۔ اسی طرح پینے کے اندر بھی احتیاط، کون سے مشروبات ہم پی سکتے ہیں اور کون سے مشروبات پینا منع ہے، اور اگر ہم فرض کیا صحیح مشروبات پی رہے ہیں تو ان کے اندر بھی ٹھنڈے اور گرم کا خیال رکھیں گے کہ بھئی آپ اتنی گرم چیز تھوڑی پی لیں گے، احتیاط کریں گے، حالانکہ وہ جائز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر برکت ہوگی، انسان کا جسم بھی صحت مند رہے گا، اور یہ جسم جو ہے عبادت کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا عبادت کریں گے۔ اور اگر بیمار پڑے ہوں گے تو ہائے ہوئے آوازیں نکلیں گی، تو بجائے ذکر اذکار کرے پھر ہائے ہوئی کی آوازیں نکلیں گی، اور انسان جو ہے بس بستر پہ پڑا ہوگا، اسے کہیں جی عبادت کرو تو وہ کیسے عبادت کرے گا، بیچارہ مجبور ہوگا۔ شہوت جیسے ہی لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں جو ہے ذہن میں خیال میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنسی اس کی خواہشات اس سے متعلق، حالانکہ یہ شہوت کا لفظ جو ہے کھانے پینے کے لیے بھی استعمال ہوا اور باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن اس کو استعمال یعنی اس کو سوچنے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے صرف ایک ہی بات ہے۔ اب شہوت جو ہے آنکھوں سے بھی متعلق ہوتی ہے، جیسے کانوں سے متعلق بھی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے اس کو نظارے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں جو ہے قسم و قسم کے نظارے دیکھوں۔ لوگ پیسہ لگا کر سینک پوائنٹس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو بھئی کس لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، صرف اچھا منظر دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے وہ فلاں جگہ دیکھی۔ اسی طرح اچھے چہرے دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، اور اچھے لباس، اچھے مناظر، اچھے پرندے، اچھے ہر چیز خوبصورت جو بھی نظر آتی ہے، سب چیزوں کو دیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ عورتوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے جو ہے اچھی چیزیں اکٹھی کرتی رہتی ہیں۔ مثلا ان کا لباس ہے تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، رنگ برنگ ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور نے دیکھا بھی نہ ہو، یونیک ہونا چاہیے۔ جولری کے اندر بھی جو ہے ایسی جولری تلاش کریں گی جو کوئی اور جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اگر کوئی شادی وغیرہ فیملی میں ہو تو وہ کوشش کریں گی کہ بھئی میں اپنا سوٹ کسی کو دکھاؤں ہی نہیں، پتہ نہ چلے کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب میں وہ کپڑے پہن کر اور وہ زیور پہن کر مجلس میں آؤں گی تو سب مجھے دیکھیں گے اور دیکھتے رہ جائیں گے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تو یہ ایک جذبہ ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم اچھی نظر آئیں۔ اسی طرح ان کے دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرا گھر بھی سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے، لہٰذا گھر کو بنانا سنوارنا ہر وقت عورت اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ کون سے کلر کے جو ہے وہ بیڈ شیٹس ہوں اور کون سے کرٹنز ہوں، کیسی کارپیٹ کا کلر ہونا چاہیے۔ اچھا پھر یہ ایک انداز سے گھر کو بنا لیتی ہیں، سنوار لیتی ہیں، سجا لیتی ہیں، لوگ آتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اپنے گھر کی ترتیب کو بدل دیتی ہیں، نئی ڈیکوریشن کر دیتی ہیں، اچھے خاصے لگے ہوئے پردوں کو اتار دیتی ہیں اور نئے پردے خرید کے وہاں پر لگا دیتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہ رنگ بدل جائیں گے، آنے والا دیکھے گا اور خود وہ دیکھیں گی، ان کو جو ہے نا یہ اب ڈفرینٹ لگے گا تو ان کا جی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے مختلف انداز سے سجانا بنانا اور جو ہے اس خوبصورتی کے خیالوں میں رہنا، یہ جو ہے عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ بہت ہی گرفتار ہوتی ہیں۔ مرد اس کے مقابلے میں
اتنی کیئر نہیں کرتے ان چیزوں کی، ہے نا. ہاں ان کو مال کی محبت ہوتی ہے اور عورتوں کو جمال کی فکر ہوتی ہے. اگر نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوں گے تو مرد بعض اوقات اپنے کاروبار کو تھنک کر رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس تھنک کر رہے ہوتے ہیں، مال کتنا اکٹھا ہو گیا اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے کپڑوں اور اپنے گھر کی ڈیکوریشن بعض اوقات نماز کے اندر سوچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی شہوت ہے. اور ایک شہوت جو اب ہمارا اس وقت موضوع ہے وہ ہے انسان کو جنسی شرمگاہ سے متعلق جو شہوت ہے. تو اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو طمع ہو جاتا ہے، بس وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. مرد اگر کنوارا ہو تو بھئی چلو ہم کہیں گے اس کی ضرورت ہے، وہ شادی اس کی ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو بھئی چلو سیٹسفیکشن ہو جائے گی. لیکن شادی شدہ بندہ بھی اگر جس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اچھا گھر ہے، بیوی محبت کرتی ہے اور اس سے اولاد بھی ہو گئی ہے، اب اس کو کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی اس خواہش میں ہوتا ہے کہ کوئی چہرہ نظر آ جائے میں اس کو دیکھتا رہوں، ہے جی. حتیٰ کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت باپ اور دادا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر چانس ملے تو میں بھی ایک نکاح اور کر لوں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے جی کہ اس کا دل جو ہے بس اسی چیز میں لگا ہوا ہے. تو یہ مردوں کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے ایک محبت اور قلب کی جو شہوت ہے وہ بھی ایک چیز ہے. اب اچھی شہوت ماں کی ممتا کہلاتی ہے، یعنی ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، وہ ان کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے، دل اداس ہوتا ہے اور جو ہے ان کے خیالوں میں وہ رہتی ہے. لیکن یہ بھی ایک شہوت ہے کہ اتنی زیادہ اگر اس کی کیفیت ہو جائے کہ دل جو ہے وہ بس بچوں میں ہی لگا ہوا ہے اور نماز کی بھی فکر نہیں اور جو ہے اللہ کی عبادت کی بھی فکر نہیں، تو اب یہ ممتا بھی جو ہے غلط قسم کی ممتا ہو جائے گی. بچہ جو ہے وہ غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ماں پیار کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، روکتی ٹوکتی نہیں ہے. تو یہ اب اس کے دل کی جو یہ شہوت ہے یہ غلط استعمال ہو گئی. اب دل کی شہوت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، ہے جی. تو اس کے مقابلے میں اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے اگر پیار کرے گا تو یہی ماں جب بچوں کے ساتھ اچھا ٹریٹ کر رہی ہوگی اللہ اس کو اجر عطا فرما دیں گے، اس کی ساری محنت قبول ہو جائے گی. اپنی ذات کے لیے اگر اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنے خوبصورت بچے کو گود میں لیے ہوئے تکتے رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، اگر یہ کرے گی تو بھائی اپنا شوق پورا کر رہی ہے. اگر اللہ کے مطابق گھر کے اندر قانون قاعدے کے ساتھ جو ہے نظام کو مرتب کرے گی تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور جو ہے اس کی شہوت جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال ہو جائے گا. تو اللہ کا ولی بننا یہ بھی ایک شہوت ہے. اچھا، اسی طرح اب دل کے اندر اگر جو ہے بری چیزوں کی شہوت پیدا ہو جائے، یعنی اچھے حسین چہروں کو دیکھنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی، تو اب یہ بھی ایک قسم کا خفیہ قسم کی یہ شہوت ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ خفیہ جو ہے یہ شہوت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گا. جب روزہ رکھنے کا وقت آتا ہے وہ بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو جو ہے بیوی سے رغبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو وہ روزے کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور بیوی سے اپنا تعلق جو ہے اس دن کے لیے جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے روزہ آئندہ رکھ لوں گا. تو یہ ایک خفیہ جو ہے خواہش تھی جو اس کے اندر پیدا ہوئی، جس نے اس کو جو ہے اس نعمت سے جو ہے وہ لوز کروا دیا. تو لہٰذا اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ تو جائز محبت کی باتیں کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں کوئی بندہ اگر ناجائز محبتوں کی طرف دیکھنے لگ جائے، اس کا دل جو ہے نامحرم کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے، تو یہ اب کتنی خطرناک بات ہو جائے گی اور یہ پریشانی کی بات ہو جائے گی. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں بہت تبدیلیاں آ گئیں. ایک وقت ہوتا تھا گانے بجانے والیاں ہوتی تھیں، وہ اپنے خاص جگہوں پر رہتی تھیں اور جس کے اندر ایسی شہوت بے قابو اس کو کرتی تھی وہ وہاں جاتے تھے، ان کے راگ
اور ان کے ناچ دیکھا کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے اور ان سے مزہ لیتے تھے۔ تو ایک وقت وہ گزرا انسانی تاریخ کے اندر، اور یہ شروع سے چلا آیا کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے رہتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ ایسے گھر، ایسی عورتیں جو اس قسم کے کاروباروں میں لگی ہوتی تھیں، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے یا گندے تعلقات پیدا کر لیتے تھے۔ پھر بہرحال ایک وقت آیا کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹی وی جو ہے وہ بن گئے، اور ٹی وی کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا گانا بجانا ہے اور کتنا اس میں ڈانس اور ایسی چیزیں بھی انٹروڈیوس ہو گئیں، اور یہ ہر گھر کے اندر پہنچ گیا۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر ہی یہ راگ اور جو ہے نا یہ الاپنے لگے اور یہ شروع ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر بھی انسانوں نے بس نہیں کی، کیونکہ ٹی وی کے پروگرام بھی جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں چلتے، بلکہ اگر انہوں نے کوئی میوزک کا پروگرام رکھا ہوا ہے، کوئی کنسرٹ دکھا رہے ہیں، تو اس کا ٹائم ہوگا، اگر وہ مس ہو گیا تو مس ہو گیا۔ لہٰذا پھر جدید ٹیکنالوجی نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور جو ہے انٹرنیٹ کا ایجاد ہوا۔ ٹی وی کے بعد جو ہے اب کمپیوٹرز آ گئے۔ اب کمپیوٹرز کے اندر یہ ایک بینیفٹ ہو گیا کہ جب جس کا جی چاہے جو پروگرام وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ آلریڈی جو ہے وہ پروگرامز ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور بندہ آرام سے ان سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کی شہوت کو پورا کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ ایڈوانس ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی اب کمپیوٹر یا تو لیپ ٹاپ ہوگا یا ڈیسک ٹاپ ہوگا، تو یہ لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ بھی تو ہر وقت انسان کے پاس نہیں ہوتا، لہٰذا ٹیکنالوجی نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور جو ہے اسمارٹ فون کا ایجاد ہوا اور ہر بندے کی جیب میں اس کو پہنچا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انسان جب جی چاہے، جہاں پر جی چاہے، اور یہ چھوٹا سا آلہ ہے، یہ اس کی جیب میں ہے، اس کا نام رکھ دیا اسمارٹ فون، اور نوجوان بھی اس کو بڑا سمارٹ ایکشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سمارٹ نہیں ہے، یہ شیطان نے سمارٹنس کی ہے، انسان کی سمارٹنس نہیں ہے۔ انسان نے تو غلطی کی ہے، بیوقوفی کی ہے کہ اس نے ایسا ڈیوائس بنا دیا۔ اگر صرف ٹیلی فون چاہیے تھا تو بھئی ٹیلی فون تو انسان ہر جگہ سے، چلو اس کی ضرورت تھی، وہ بات کرنا چاہتا ہے، کہیں پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن ایسا آلہ بنا دیا جو مشکل میں ڈال دیا۔ چلو ہم کہتے ہیں بھی دفتر کے کام ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز، تو آپ اس کی ضرورت بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کے استعمال کے لیے تو ہمیں سمارٹ ہونا چاہیے کہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی خیال نہ ہو کہ ہم نے آج کتنی دیر کیا دیکھا ہے اور کہاں اپنا وقت خرچ کیا۔ تو یہ ہوس جو ہے انسان کے اندر بڑھتی چلی گئی اور بے قابو ہوتی چلی گئی، اور اس کی وجہ سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ ایک لیونگ روم کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک کمرے میں اپنے بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے سمارٹ فون سے مختلف پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، بجائے ایک دوسرے سے بات کرتے بلکہ دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ تو بھئی اس طریقے سے دنیا کے اندر اس شہوت کو ہوا دی گئی، جیسے آگ لگی ہے تو کوئی اس کو ہوا دے گا تو یہ آگ بھڑکنا شروع ہو جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ شہوت کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ چولہے میں آگ لگی ہوئی ہے جی، اب یہ چولہے تک محدود ہے، لیکن اگر بے احتیاطی کریں گے تو پورے گھر کے اندر آگ لگ جائے گی، ہے جی، سارا آگ میں وہ لپٹ جائے گا گھر۔ اگر اس شہوت کو قابو نہ کیا، ہے نا، جس طرح اگر ایک گھر کے اندر اگر آگ لگی تو فوراً جو ہے اس کو بجھایا نہیں گیا تو دوسرے گھروں میں آگ لگ جائے گی، محلے میں آگ لگ جائے گی، بلکہ جنگلوں کے اندر آگ جب بھڑکے گی تو آپ دیکھیں کہ کتنا کتنا عرصہ یہ آگ لگی رہتی ہے۔ تو شہوت جو ہے اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو بھئی یہ جو ہے پھیلتی چلی جائے گی، اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی موت کو یاد رکھو گے تو حب دنیا بھی چلی جائے گی، کھانے پینے کی شہوت بھی کنٹرول میں آ جائے گی، اور اسی طرح باقی جتنی قسم کی شہوتیں ہیں، چاہے آنکھ کی ہو، کان کی ہو، زبان کی ہو، ہاتھ پاؤں کی ہو، شرمگاہ کی ہو، ساری شہوتیں
آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گی، طمع انسان کا کم ہو جائے گا۔ آدمی کسی سروس اسٹیشن پہ بیٹھا ہو تو بھئی وہاں گھر تھوڑی بنا لیتا ہے، وہاں ضرورت کے مطابق رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح گائیڈنس دی کہ دنیا میں جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرو اور آگے جانے کی فکر میں لگے رہو۔ تو لہٰذا اگر موت کو یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں تیاری کرنے کا موقع ملتا رہے گا، اور جو ہے اگر بندے نے غلطی تھوڑے سے وقت کی لیکن آخرت میں اس کی سزا کتنی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت ہمیں کیوں دی ہوئی ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تاکہ اس سے نسل قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، یہ شہوت جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، تو کیونکہ نسل بننی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لذات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کی شکل میں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ مثلا کھانا پینا ہے تو جنت میں جو کھانا ملے گا اس کی جو ٹیسٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگین بنایا، لیکن جنت کے رنگ بے انتہا، جنت کی خوبصورتی بے انتہا۔ تو اگر ہم دنیا کے مقابلے میں جنت کو دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کی مثال ملے گی۔ دنیا کے بھی گھر ہیں لیکن جنت کے محل اور چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان کو جو یہ اس کی شرمگاہ کی لذت ہے یہ جب محسوس کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں جنت میں بھی اس کی لذت رکھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ اہل جنت کیا جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ میل ملاپ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بالکل ان کی ملاقات ہوگی۔ اللہ نے وہاں پر بھی یہ نظام رکھا، اور جو ہے وہاں کی جو لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کو دی۔ کم از کم 100 بندوں کی جو ہے شہوت کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عطا کی۔ تو یہ اصل حقیقت تو یہ ہے بھئی اس کا مزہ وہاں پر ہے۔ یہاں تو اہل و عیال بھئی ہمارا گھر بار اور ایک لذت کا احساس، یہ ہمیں دنیا میں ایک مثال ہر چیز کی مل جائے اور ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو اگر ہم آخرت کو سوچیں گے اور اللہ کی ناراضگی کو سوچیں گے تو پھر ہم اپنی شہوت کو کنٹرول میں کریں گے، ضبط کریں گے، ورنہ بے قابو ہو جائیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے، بے احتیاطی کریں گے۔ اور جو بندہ بے احتیاطی سے چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، کسی گڑھے میں گرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جو ہے دین اسلام پر کامل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری شہوات کو، ہماری آل اولاد کو، اللہ تعالی ہمارے دوست احباب کو، عزیز رشتہ داروں کو، سننے والوں کو، مجھے خاص طور پر اللہ صاحب کو جو ہے اپنی شہوت پہ قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے کی اللہ تعالی ہمیں رہنمائی فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔